شکریہ جناب اسپیکر. جناب اسپیکر یہ بڑا انفارچونیٹ تھا. یہ سب کو پتہ ہے جناب اسپیکر کہ پی ٹی آئی کا جو ورکر ہوتا ہے وہ اپنے لیڈر کے ساتھ جو کہ امت مسلمہ کا لیڈر ہے ان کے ساتھ ہمارا جو جذباتی تعلق ہے، میرے خیال میں ہمارے ماں باپ ہمارے بچے ان پر قربان اس دھرتی ماں کے لیے. جناب اسپیکر مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ احمد کنڈی صاحب جیسے ہمارے سینئر پارلیمنٹیرین، چونکہ یہ ایڈجورنمنٹ موشن جو تھی وہ لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے تھی، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ وہ لا اینڈ آرڈر سے زیادہ انہوں نے سیاسی تقریر کی اور ہمیں سیاسی تاریخ کے پس منظر میں لے کر گئے. لیکن ان کے اطلاع کے لیے عرض ہے کہ الحمدللہ میرا اس پارٹی سے تعلق ہے، اس لیڈر سے تعلق ہے، اس منشور سے تعلق ہے کہ جس نے اس ملک میں الحمدللہ ایک علم بلند کی، جس نے رول آف لا کے لیے آواز بلند کی، جس نے سپرمیسی آف دا کنسٹیٹیوشن کے لیے اپنی آواز بلند کی، جس نے سیویلین سپرمیسی کے لیے آواز بلند کی. جناب اسپیکر اس سے پہلے بھی کافی الیکشنز رگ ہوئے، سیاسی حکومتوں کو گھر بھیجا گیا، اپنے ٹینیور پورا کرنے سے پہلے شب خون مارا گیا. لیکن میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ وہ سو کالڈ سیاسی لوگ یا سیاسی جماعتیں وہ کن کی پیداوار تھی. وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ جن کو کل تک ان کے لیڈر ڈیڈی ڈیڈی کہلایا کرتے تھے، کہا کرتے تھے، ان کے بل بوتے پر ایک پارٹی وجود میں آئی اور اس پارٹی نے اس ملک کے ساتھ جو کیا. جناب اسپیکر پوری دنیا میں دنیا ڈی سینٹرلائزیشن کی طرف جا رہی تھی، لیکن ہمارے ملک میں نیشنلائزیشن کی پالیسی لائی گئی، یہاں پہ سینٹرلائزیشن کی پالیسی لائی گئی، یہاں پہ انڈسٹری کا بیڑا غرق کیا گیا، یہاں پہ انویسٹمنٹ کا بیڑا غرق کر دیا گیا ارلی 70s اور 80s میں. جناب اسپیکر مجھے بڑی خوشی ہوتی اگر آج کنڈی صاحب یہاں پہ کہہ دیتے، برملا کہہ دیتے کہ جو ہوا تھا وہ سو ہوا تھا، غلطیاں سب سے ہوئی ہیں. چلے انہوں نے تھوڑا بہت ایکسیپٹ بھی کیا، لیکن سارا کا سارا ملبہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف اور میرے قائد اور میری پارٹی بھی ڈالا. لیکن جناب اسپیکر ان کی ریکارڈ کی درستگی کے لیے کہ جناب اسپیکر اگر ہم تاریخ اٹھائیں تو ڈکٹیٹرز کا دامن انہی کے پارٹی نے پکڑا اور ریسنٹ ہسٹری پہ جاتے ہیں. جناب اسپیکر دوسری طرف سیکورٹی سٹیٹ سلامتی ریاست کی، تو جناب اسپیکر فلاحی ریاست اس طرح سے بنتی ہے کہ ان کے الیکٹڈ وزیر اعظم جو کہ سپریم کورٹ نے ان کو گھر بھیجا، کس ایما پہ بھیجا؟ ان کی کیا غلطی تھی؟ جناب اسپیکر اگر شاید اس ایوان میں بیٹھے لوگوں کو یاد ہو کہ ان کو راجہ رینٹل پاور کہا جاتا تھا. جناب اسپیکر آج جو ہماری عوام بھگت رہی ہے، لوڈ شیڈنگ جو ہماری عوام بھگت رہی ہے، مہنگے بل، یوٹیلیٹی بلز، یہ انہی کا شاخسانہ ہے. 55 سال ان کو کس نے روکا تھا کہ وہ عوام کے لیے سستی بجلی پیدا کریں، ڈیم ہائیڈرو پاور سے سستی بجلی بنائیں، دوسری طرف ان ایریگیٹڈ لینڈ ایریگیشن سے وہ سیراب کریں. جناب اسپیکر 55 سال کرمنل نیگلیجنس انہوں نے کی ہے. انہوں نے عوام کو سستی بجلی نہیں دی.
دوسری طرف انہوں نے دڑا دڑ آئی پی پیز لگائے، آر پی پیز لگائے. کیا وجہ تھی جناب اسپیکر؟ کیونکہ آئی پی پیز ان کے فرنٹ مینوں کے تھے. انہوں نے اربوں روپے کرپشن کے کمیشن انہوں نے بٹورے. جناب اسپیکر آج ہماری عوام بھگت رہی ہے. آپ جائیں جناب اسپیکر، میں تو اپنے حلقے میں لوگوں کے کہتا ہوں کہ لوڈ شیڈنگ ہے، شکر ادا کرو. اگر لوڈ شیڈنگ نہ ہوتی تو اللہ کی قسم اتنے بل آ جاتے کہ آپ لوگوں کا کمر ٹوٹ جاتا، جس طرح کے کراچی اور دوسرے شہروں میں ہو رہا ہے. جناب اسپیکر آج پاکستان کی عوام مہنگے بلوں کی وجہ سے اپنے بچوں کو زہر دے رہے ہیں اور خود بھی زہر کھا رہے ہیں اور خودکشیاں کر رہے ہیں. جناب اسپیکر یہ کھلواڑ عوام کے ساتھ کس نے کی؟ جناب اسپیکر ڈومیسٹک یوٹیلیٹیز اور استعمال تو چھوڑیں، ہماری آج ہزاروں کی تعداد میں جو کہ ہماری اکانومی کی بیک بون ہے، ہماری انڈسٹریز بند ہیں، ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹریز بند ہیں، ہماری ٹیکسٹائل انویسٹر یہاں سے ریلوکیٹ ہو کر بنگلہ دیش چلی گئی. یہ کن کا شاخسانہ تھا جناب اسپیکر؟ یہ انہی کا شاخسانہ تھا. پاکستان تحریک انصاف وہ پارٹی ہے، ریگنگ ہر الیکشن میں ہوتے رہے، شروع سے الیکشن ریگ ہوتے رہے، 80-70 سے الیکشن ریگز ہوتے رہے. لیکن جناب اسپیکر پہلی دفعہ علم بغاوت کس نے بلند کی؟ 2013 میں 35 پینچر کے خلاف دھرنا کس نے دیا؟ جناب اسپیکر الحمدللہ میرے لیڈر نے. جناب اسپیکر یہ بات کرتے ہیں کہ کس کے کندھوں پہ یہ لوگ آئے ہیں، یہ سراسر الزامات ہیں. الحمدللہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ عمران خان 30-40 سال سیاست اور کر لیتے، انہوں نے کبھی اقتدار میں نہ آنا تھا اگر یہ سوشل میڈیا کا دور نہ آ جاتا 2010-11 میں. جناب اسپیکر سوشل میڈیا کی وجہ سے الحمدللہ لوگوں میں اویئرنیس آئی، خان صاحب کا گھر گھر ان کا پیغام پہنچا. الحمدللہ لوگ باشعور ہوئے. آج الحمدللہ وہ شعور آ چکا ہے کہ تمام ادارے ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے. مجھے بڑی خوشی ہوتی اگر کنڈی صاحب یہ کہتے، ان کے لیڈرز کے بیان ریکارڈ پہ ہیں. فارم 47 کہتے ہوئے ان کو غصہ آ جاتا ہے. جناب اسپیکر 2-3 اپوزیشن 3-4 بندوں کے علاوہ میرے خیال میں سارے کے سارے فارم 47 کے ہیں یہاں پہ بیٹھے ہوئے، اسی لیے تو ان کو غصہ آ جاتا ہے. وہی جو کہتے ہیں کہ چور کی داڑھی میں تنکا، ملک لیاقت صاحب نے تو کسی کا نام نہیں لیا تھا، ان کو خام میں غصہ آ گیا. جناب اسپیکر مجھے بڑی خوشی ہوتی کہ جو یہ جمہوریت کے چیمپئن بنے پھرتے ہیں یہ لوگ، یہ پارٹیاں نام نہاد جمہوریت پارٹیاں. جناب اسپیکر ان کو دیکھ لیں، ان کے کرداروں کو دیکھ لیں. میں دور ہسٹری میں نہیں جانا چاہتا چونکہ ٹائم بہت کم ہے، نماز کا ٹائم ہے. لیکن جناب اسپیکر صرف خان کا گناہ کیا تھا؟ سائفر آیا، باہر سے اشارے ملے، یہاں پہ خرید و فروخت کی منڈی لگی. کسی کو یاد ہے کہ وہ منڈی کس نے لگوائی؟ سندھ بلوچستان ہاؤس میں کس نے لگوائی؟ ان کے لیڈرز نے لگوائی. مجھے خوشی ہوتی اگر یہاں پہ وہ اس کا بھی افسوس کر لیتے. جناب اسپیکر اس کے بعد ظلم و زیادتیوں کے پہاڑ توڑے گئے، میرے لیڈر کے خلاف وہ نازیبا کیسز بنائے گئے جس کے اوپر پوری انٹرنیشنل کمیونٹی میں بندے کو شرم آ جاتی ہے. پورے اسلامک ورلڈ 57 اسلامی ممالک میں بندے کو شرم آ جاتی ہے. ایسے ایسے بیہودہ کیسز بنائے گئے، انہوں نے تو کانڈیم نہیں کیا. جناب اسپیکر میرے لیڈرشپ کے ساتھ کیا ہوا؟ کیسی پریس کانفرنسیں کی گئی، کیسے کیسے طریقوں سے FIR کاٹی گئی، کیسے ظلم ستم کیے گئے، کیسے گھروں کی بردگی اور بے عزتی کی گئی. جناب اسپیکر لیکن ان چیز کو
یہ پورے سسٹم میں ان سو کالڈ ہماری جمہوریت پارٹیز نے کبھی بھی انہوں نے کنڈیم نہیں کیا. جناب اسپیکر، مجھے بڑی خوشی ہوتی اگر یہ آج کم از کم یہ مان لیتے کیئر ٹیکر حکومت یہ بڑے دھڑلے سے کہہ لیتے ہیں کہ 1973 کا آئین جو ہمارا تحفہ ہے، 18ویں ترمیم ہمارا تحفہ ہے. 1973 کے آئین کو توڑا گیا، 90 دن میں الیکشن کرانے تھے، نہیں کرائے گئے. آپ کی پارٹی نے، پی ڈی ایم، ساری جماعتوں نے جنہوں نے جائز طریقے سے ایک الیکٹڈ حکومت کو گرایا تھا، حکومت بنائی، پھر اس کے اوپر دھڑلے سے آپ لوگوں نے غیر قانونی کیئر ٹیکر حکومت بنائی، مل بیٹھ کے کھایا پیا اور غیر قانونی طریقے سے 90 دن سے اوپر آپ لوگوں نے 13 مہینوں سے اوپر ٹائم گزارا. کسی نے کنڈیم نہیں کیا، مل بیٹھ کر کھایا پیا. جناب اسپیکر، اس طرح سے جمہوری نظام مضبوط نہیں ہوتے. زبانی کلامی کہنے سے جمہوریت کا چیمپئن تو بندہ بن جاتا ہے، لیکن قول و فعل میں تضاد جو ہوتا ہے. آج الحمدللہ آج عوام باشعور ہے، آج سوشل میڈیا کا دور ہے، کوئی کسی سے فراڈ نہیں کر سکتا. آج الحمدللہ جس طرح سے 8 فروری کو الحمدللہ 2/3 اکثریت پی ٹی آئی کو 3/4 اکثریت ہمارے کے پی میں ملی، حالانکہ فارم 47 والوں نے ہمارے کافی 14-15 سیٹ انہوں نے چھینے، اس کے باوجود ہمیں الحمدللہ 2/3 اکثریت 200 سے اوپر سیٹیں ہمیں فیڈرل گورنمنٹ میں ملی. اس کے علاوہ الحمدللہ ہمیں سندھ کی گورنمنٹ میں بھی ٹھیک ٹھاک میجورٹی ملی. لیکن جناب اسپیکر، انہوں نے ہم سے وہ چھینی، انہوں نے کنڈیم تک نہیں کیا. مجھے بڑی خوشی ہوتی اگر آج ہمارے فاضل دوست اس چیز کو کنڈیم کر لیتے کہ جو جمہوریت کا قتل ہوا ہے، ریستی میں آپ نہیں جائیں، 50-60 سال 70-76 سال پیچھے آپ نہیں جائیں، آپ ریسنٹ 1-2 سال کی بات کریں، آپ 8 فروری کی بات کریں جس پہ شب خون مارا گیا، جمہوریت پہ شب خون مارا گیا. آپ اس چیز کو کنڈیم کریں. آپ تو کے اٹھایا کرتے تھے میڈیا پہ بیٹھ کے. الیکشن کمیشن کی طرف سے جو زیادہ کی گئی، ہمارے مخصوص نشستیں جو ہمیں ملنی تھی، پہلے سمبل کے دن ہم سے سمبل چھینا گیا، ہمیں آزاد چھوڑا گیا، ہمیں اپنے اللہ کے رحم و کرم پہ چھوڑا گیا. لیکن الحمدللہ میں اکثر کہتا ہوتا ہوں، جس کا یقین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے ہوتا ہے، پھر اللہ ان کو انشاءاللہ گرانے نہیں دیتا. الحمدللہ ہمیں اللہ نے گرائے نہیں دیا. جناب اسپیکر، الیکشن کمیشن نے جو زیادہ کی، مخصوص نشستیں ہم سے چھینی، انہوں نے بڑے کیا اٹھائے، انہوں نے بڑی مٹھائیاں تقسیم کی. لیکن الحمدللہ اللہ الحق ہے، ہمیں واپس اپنا حق مل چکا ہے. اور لا اینڈ آرڈر کی یہ بات کرتے ہیں، آخر میں کنکلوڈ کرنا چاہتا ہوں. جناب اسپیکر، جس طرح کے ابھی فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے باقاعدہ آن ریکارڈ پہ بیان دیے گئے کہ دہشت گردی کے کی طرف سے ہو رہی ہے، اس کو آج کنکلوڈ نہ کریں، اس کو ہم آگے کنٹینیو کریں گے. میرا دل یہ تھا کہ آپ لوگ بات چیت کر لیں تو میں آئی جی پی کو بھی یہاں بلاؤں، پھر ان ہاؤس آپ کے لیے بریفنگ بھی رکھوں جس میں آئی جی پی بھی ہوں اور ہوم ڈپارٹمنٹ بھی ہوں، تاکہ دیکھیں یہ جو ایشو ہے نا روز حکومتی بینچوں کی طرف سے، یہ تو ایک بدمزگی ہوگی. اسے ملک صاحب میں نے وارننگ بھی جاری کر دی ہے، اپوزیشن لیڈر صاحب کو میں سب نے اپالوجیز بھی کر لیں. اس کے لیے لینیٹ ویو لیا، اسے ہم نے اس سے ریمیننگ جو ٹائم تھا وہ میں نے اسے کہا کہ اسے لے جائیں ریمیننگ ٹائم میں، اس سے پہلے کہ سارجنٹ ایٹ آرمز اسے باہر نکالیں. ٹھیک ہے نا جی؟ جناب اسپیکر، ملک صاحب بہت جذباتی نہ ہونا جی، یہ اس کا کوئی حال نہیں ہے میرے پاس. اور کیا حال ہے؟ میں پانچ تو کسی کو نہیں. جناب اسپیکر، میں اب تک کے لیے اپنی بات کنکلوڈ کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ لا اینڈ آرڈر کا جو یہ سب کو
جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے کے پی میں مجھے یہ ساخشانہ لگ رہا ہے اس بیان کے اوپر جو کہ ہمارے ڈینٹونک صاحب نے ادھر سے دیا تھا فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے، اور ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی تھی کہ کے پی کے کی طرف سے دہشت گردی ہو رہی ہے اور یہ لوگ دہشت گرد ہیں اور پورے ملک میں ان کی طرف سے امن خراب ہے، حالانکہ ان کو شرم آنی چاہیے۔ وجہ یہ ہے جناب اسپیکر کہ میرے لوگ، میرے صوبے کے لوگ پچھلے 45 سال سے قربانیاں دے رہے ہیں، اس ملک کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ ہمارے ملک کا جو سینسٹیو میلے وقوع ہے ہم اس سے بخوبی آگاہ ہیں، ہمارے دشمن بہت زیادہ ہیں، اس ملک کے امن کے دشمن بہت زیادہ ہیں، لیکن جناب اسپیکر فیڈرل کی طرف سے، فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے اگر اس طرح کے بیانات آئیں گے تو ہمیں بڑا دکھ ہوگا۔ جناب اسپیکر 1 لاکھ سے اوپر شہادتیں اور قربانیاں جانی اور مالی، میرے لوگ بے گھر ہوئے ہیں، بے عزتی ہوئے ہیں، وہ نقل مکانیاں انہوں نے کی ہیں، کروڑوں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں نہیں، کروڑوں روپے لوگوں کے انڈیویجولی نقصان ہوئے۔ گورنمنٹ اوپر سے ان کو، ابھی بھی آپ چلے جائیں میرے اورکزئی ایجنسی اورکزئی ڈسٹرکٹ میں جناب اسپیکر، وہاں پہ ہمارے قبائلی لوگ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے تھے، ان کے بڑے بڑے گھر تھے، آپ یقین کریں وہ آج بھی ملبے کے ڈھیر آپ کو نظر آئیں گے۔ جناب اسپیکر یہ اوپر سے فیڈرل کی طرف سے وہ 3-3 4-4 لاکھ روپے تما دیتے ہیں۔ میں یہ آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ اس 4-4.5 لاکھ روپے میں آپ اس جگہ کا ملبہ بھی اٹھا نہیں سکتے، تو یہ گھر بنانے کے لیے یہ کمپنسیشن دے رہے ہیں جو کہ بڑا شرمناک ہے۔ جناب اسپیکر میں سمجھتا ہوں کہ فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے جو الزامات لگائے گئے ہمارے لوگوں کے اوپر، ہماری طرف سے ایک مضبوط آواز جانی چاہیے، اور میں یہ سمجھتا ہوں جناب اسپیکر کہ لا اینڈ آرڈر کا جو یہاں پہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ ایک مضمون سازش ہے، یہ بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور الحمدللہ جس طرح کہ میرے لیڈر نے بارہا یہ کلیریفائی کیا اور اس دفعہ بھی کلیریفائی کیا کہ آپریشن کسی مسئلے کا حل نہیں، نہ ہم آپریشن کرنے دیں گے اپنے لوگوں کو کے اوپر، نہ اپنے لوگوں کو بے عزت مزید کرنے دیں گے ہم انشاءاللہ۔ تو جناب اسپیکر میرا وزیر اعلیٰ صاحب بھی بڑا کیٹیگوریکلی کلیئر کر چکا یہ کہ نہ ہم آپریشن کرنے دیں گے انشاءاللہ۔ ہماری پولیس، لا انفورسمنٹ ایجنسیز وہ ویل ایکویپڈ ہیں، ابھی بھی الحمدللہ 7 ارب سے اوپر ہم ان کے لیے ایکوپمنٹ، بلٹ پروف جیکٹس، بلٹ پروف گاڑیاں، بلٹ پروف بوم پروف گاڑیاں وہ ہم پرووائڈ کر چکے ہیں۔ انشاءاللہ ہم کسی کو اپنے علاقے کا امن خراب نہیں کرنے دیں گے۔ اور آخر میں جناب اسپیکر ایک وقت وہ بھی تھا جب پولیس کے لیے بلٹ پروف جیکٹ خریدے جاتے تھے، لیکن بدقسمتی سے ان بلٹ پروف جیکٹ میں گولیاں پار ہوتی تھی اور میرے پولیس کے جوان جو تھے وہ شہید ہوا کرتے تھے، لیکن الحمدللہ 2013 کے بعد اس علاقے میں ہماری مٹی میں الحمدللہ یہاں پہ امن و امان آیا۔ اس کے بعد الحمدللہ جس طرح کہ میرے خان نے فیڈرل گورنمنٹ میں ہوتے ہوئے تمام فائنینشل کرنچ ہوتے ہوئے اس کے باوجود الحمدللہ ایک بہترین طریقے سے پرفارم کیا، جس کو پوری انٹرنیشنل کمیونٹی نے سراہا، لیکن بدقسمتی سے ان لوگوں نے جس کے اشاروں کے اوپر اس ہستے بستے ملک اور اکانومی جس کا پہیا چل گیا تھا الحمدللہ، وہ انہوں نے بے عزتی کے اوپر، بغیرتی کے اوپر خرید و فروخت کر کے ایم این ایز کو خرید و فروخت اور ان کی جو ہے لوئلٹیز انہوں نے چینج کی اور حکومتیں گرائی۔ پھر اس کے بعد اس ملک کے ساتھ کیا ہوا وہ ہم سب نے دیکھا، پھر لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ بھی بنا، پھر غیر قانونی کے اٹیکر بھی چلا۔ انشاءاللہ اس دفعہ دوبارہ ہمیں مینڈیٹ ملا ہے اور انشاءاللہ میرا یہ پورا یقین ہے
کہ ہم یہاں پہ امن انشاءاللہ بحال کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ فیڈرل گورنمنٹ میں انشاءاللہ میرا پورا یقین ہے جس طرح کہ ان کو تکلیف ہوتی ہے فارم 47 کہلوانے کے اوپر، تو یہ گھبراہٹ کا شکار ہیں. انشاءاللہ ہماری سیٹیں ریورس ہوں گی، ہمیں اپنا مینڈیٹ ملے گا، عدالتیں انشاءاللہ انصاف کریں گی، انشاءاللہ عدالتیں ان کے ظلم و ستم کے آگے ڈٹ کے کڑی ہیں، اور انشاءاللہ ہمیں اپنا حق ملے گا. اور میں یہ دعوے سے انشاءاللہ کہہ رہا ہوں کہ بہت نیئر فیوچر میں انشاءاللہ عمران خان ایک دفعہ پھر اس ملک خدای داد کے وزیر اعظم انشاءاللہ کی کرسی پہ ہوں گے. بہت شکریہ جی، بہت شکریہ جی.